کچھ لوگوں نے آ کے رسول اللہ کی نسبت سے عمل یا قول کی وہ باتیں بیان کیں جن کے اور قرآن کی ظاہری انڈرسٹینڈنگ میں کنٹرڈکشن پیدا ہو گئی. یہ بڑا چیلنج درپیش ہوا. اس کو رسپونڈ کیا علم نے، پہلا رسپونڈ کیا. اچھا دیکھیے پھر سمجھیں اس کو. آپ قرآن پڑھنے گئے، آپ نے قرآن کا ایک مطلب سمجھا، آپ نے یہ کہا کہ قرآن مجید کا یہ جو مطلب میں نے سمجھا ہے فلاں چیز اس کو کنٹرڈکٹ کر رہی ہے. آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ڈیلس میں نے کہا کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں قرآن کی آیت. تو میں نے قرآن کی آیت سامنے رکھی، لفظوں کا تجزیہ کیا، جملے کی تعلیف بیان کی، کانٹیکسٹ بتایا. آپ پکار اٹھے کہ اوہ مجھے غلطی لگ رہی تھی، قرآن تو ایک اور بات کہہ رہا ہے. اس پر تو اعتراض ہی کوئی نہیں. وہ اس سے آگے ایک بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نہیں کر سکے ہم، نہیں کر سکتے ہم، تب بھی مان لیں گے کہ یہ تشریح. اب سمجھ میں آ گیا؟ وہ پہلا کام کر دیں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. وہ تو روز ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے یہ سارے لوگ آپ قرآن کی ایک آیت نہ سمجھ سکیں، لیکن جس وقت اس کو سمجھایا جائے تو آپ پکار اٹھیں کہ یہ تو قرآن کے لفظ نے اس کو قبول کر لیا. یا چلیں قرآن سے نکل جائے، غالب کے شعر نے قبول کر لیا، اقبال کے شعر نے قبول کر لیا. تو کیا وہ نالج کا ایک وہ بنیادی ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور ہم ان سے کوئی چیز ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں تو ہم کسی ایک میننگ پہ پہنچ سکتے ہیں. ایک دفعہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اب ہی از ناٹ دیئر ٹو ویلیڈیٹ دس نالج اینی مور، اب لازماً ایسا ہوگا کہ وہ پہلی بات بھی نہیں کہتے، بات جو ہے مختلف ہو. پہلی بات بھی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ہمارا مسئلہ نہیں تھا. یعنی وہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے پہلی بات کے بارے میں. وہ تو میں نے عرض کر دیا نا کہ پہلا رسپانس وہ آرگنائز رسپانس نہیں ہے. اس کی کچھ مثالیں دے دی میں نے. حضرت عمر نے یہ کیا، فاطمہ بنت قیس نے یہ کیا، سیدہ عائشہ نے یہ کیا. اور وہ کوئی ایک آدھ مثال نہیں، یہ تو ایک مثال منتخب کی جاتی ہے بات سمجھانے کے لیے. وہ دسیوں چیزیں ہوتی ہیں علم کی دنیا میں. تو یہ پہلا رسپانس. اگر وہ یہ بات کہتے کہ بھائی آپ تشریح میں جلدی، رد کرنے میں جلدی نہ کیا کریں، کوئی صاحب علم آپ کو سمجھا دے گا کہ یہ کیسے تشریح ہے، پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. قرآن مجید کے کتنے مشکل مقامات ہیں جو ہمارے جلیل قدر استاد نے تدبر قرآن میں ایسے حل کر دیے ہیں کہ آدمی اشش کر اٹھتا ہے. لیکن وہ حل ہو گئے ہوتے ہیں نا. پھر خاکسار نے بھی کچھ اس طرح کی خدمات انجام دی ہیں، تو وہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو متن یا ٹیکسٹ قبول کر لے. آپ تسلیم کیجئے کہ جو بات یہاں سے ملی ہے یہ ہے شرع، اگرچہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اتھارٹی کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ یعنی ہمارے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس چیز کو رد کر سکیں. اگر ہمیں وہ مل رہی ہے اور یہ ایک طریقے سے بات کسی بھی طریقے سے ثابت ہے کہ یہ اتھورائز سورس سے آئی ہے. نہیں، اتھارٹی تو موجود. آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ جو ان آرگنائز رسپانس کا دور ہے اس میں حضرت عمر نے نہیں مانی. انہوں نے کہا ایک عورت کے کہنے کو میں قرآن مجید کے فہم کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اچھا، سیدہ عائشہ نے مزید تنقید کر دی، انہوں نے بھی نہیں مانی. ان کے سامنے کسی نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. انہوں نے کہا کیا احمق آدمی ہو، قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی. نہیں مانی. جب وہ بات انہوں نے بیان کی حضرت عمر کی غلطی والی، اس میں بھی انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی. انہوں نے کہا عمر نے غلطی کی ہے سننے میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو میرے رونے سے اس کو کیسے عذاب ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو نہیں ہے کہ میں نے تو اسی لیے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ان آرگنائز رسپانس ہر طرح کا موجود ہے. لیکن جب وہ آرگنائزیشن کے دور میں داخل ہوا، یعنی اب علم بننا شروع ہوا، تو اس وقت اس رسپانس نے جو اپنی بات کو بالکل جسے کہتے ہیں نا سائنٹیفکلی علم بنایا، وہ یہ بنایا. یعنی پوری بات بیان کریں نا کہ رسول اللہ سے قرآن کے بارے میں یا قرآن کی کسی آیت سے متعلق اگر کوئی قول، کوئی فعل کی بات مل گئی اور وہ بظاہر ایسے ذرائع سے ملی ہے کہ جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو ہم اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے اگرچہ ہمارے فہم کے مطابق قرآن اس کو قبول نہ کر رہا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہے ہی اس طرح کی کتاب کہ جس میں ہمیں خود قرآن سے تجربہ ہو گیا ہے چند جگہوں کے اوپر کہ وہ اپنی بات سے بالکل ہی ایک مختلف بات کہہ دیتا ہے، تو اس کا مطلب وہی ہوتا ہے. تو جب ایک جگہ، دو جگہ، تین جگہ، چار جگہ یہ تجربہ ہو گیا تو ہم رسول اللہ کی نسبت سے آنے والی بات کو کیسے اٹھا کے رکھ دیں؟
پر اس میں ایک بات جو ہے وہ خود بخود کوالیفائی کر رہی ہے کہ وہ جو سورس ہے اس روایت کا جو نبی کے وسلم سے آ رہی ہے اس میں سب علماء نے کہہ دیا کہ اس میں غلطی کا، چاہے آپ جتنے مرضی رولز لگا لیں غلطی کا تو امکان ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہہ لیا کہ اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں. یعنی وہ ان باتوں ہی کے بارے میں کر رہے ہیں کہ جو بہت جلد علم میں آ گئی ہیں، جن کے بارے میں کوئی زیادہ زمانہ نہیں گزرا اور وہ مسلمانوں کے ہاں ایک روایت کے طور پر قائم بھی ہو گئی ہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا ان کا کہ اس کو رد کیسے کر دیں. ایک اور ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں کوئی ہمیں، جیسے بھی آپ نے یہ کوڑوں والی سزا کی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور ایسی روایت ہو جو کانٹرڈکشن پیدا کرے؟ قرآن مجید نے سورہ نساء میں یہ بیان کیا ہے کہ فلاں عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو پوری ایک فہرست ہے، تمہاری مائیں حرام ہیں، تمہاری بہنیں حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں. وہ ساری فہرست بیان کی ہے، اس کے آخر میں ہے اور 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے. یہ جب ساری فہرست ختم ہو گئی تو قرآن نے اس کے بعد ایک اور کام کیے، وہ یہ کہا کہ احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے سوا سب عورتیں حلال ہیں. تو اب اس کا جو یعنی جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو مطلب یہ کہ ایک پوری فہرست بیان کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کے سوا کوئی حرام نہیں ہے. رسول اللہ کی نسبت سے معلوم ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ بھتیجی اور چچی کو، پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. تو امام شافعی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. اس دور کے سب علماء یہ سوال اٹھاتے ہیں. اب آپ کو حل بتائیں، رد کر دیں کہ ساری فہرست بیان کر کے قرآن مجید نے کہا ہے کہ احل لکم ما وراء ذالکم. سنیوں میں جو ایک میتھڈ چلا آ رہا ہے کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی تشریح ہے، تو پھر تو انڈینس دیکھا جائے تو یہی بات بنتی ہے. وہ جو میتھڈ ہے وہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ وہ یہیں سے تو پیدا ہوا ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ آج سے نکل جائیں، آپ کا علم پیدا کیسے ہو رہا ہے. یعنی یہ دیکھیے، یہ پیدا ہوا ہے اصل میں اس وقت کوئی قرآن کی تفسیریں نہیں لکھی جا رہی جب یہ ساری بحث ہو رہی ہے. جو کتاب لکھی گئی ہے جس میں یہ سارا مسئلہ زیر بحث آیا ہے وہ کتاب الرسالہ ہے امام شافعی کی، اور وہ اصول فقہ کی پہلی کتاب ہے. علم مدون ہو رہا ہے، یعنی اصول تو پہلے بھی زیر بحث ہیں لیکن ایک باقاعدہ منظم آرگنائزڈ کتاب کی شکل میں وہ سامنے آتے ہیں. تو اس میں وہ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی مثال دیتے چلے جا رہے ہیں، اور سب کے حل کرنے کا یعنی کسی جگہ تو یہ ہوگا کہ آپ بتا دیں گے کہ جی قرآن کا مطلب یہ بنتا ہے، وہاں تو مسئلہ حل ہو گیا. یعنی اصل سوال وہاں پیدا ہے یا نہیں بنتا، بظاہر نہیں بنتا تو وہاں انہوں نے اس اصول کی بنیاد پر اس کو ایکسیپٹ کرنے کا راستہ نکال دیا. وہ رسپونڈ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اس طرح آ گئی ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن کی تشریح ہے، سمجھیں گے اگرچہ اس کا تشریح ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو جیسے میں ایک مثال دے دیں کہ جیسے آپ کے سامنے ٹیبل، اس پہ اگر ہم ایک سفید چادر ڈالتے ہیں تو ٹیبل تو وہاں موجود ہے چادر کے نیچے بھی، تو انہوں نے اس کے اوپر حدیث کا ایک چادر ڈال کے انہوں نے کہا کہ قرآن موجود ہے لیکن اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ ایسے دیکھیں گے اوپر سے. یعنی جہاں کنٹراڈکشن ہوگی وہاں وہ اسی اصول کو کریں گے، باقی دیکھنے سے نہیں روک رہے آپ. لیکن اس کا جو اثر ہے وہ پھر صرف آپ کی جورسپروڈنس تک نہیں رہا، اگرچہ ان کا موضوع وہی تھا، وہ پھر قرآن مجید سے متعلق ایک چنانچہ آپ نے دیکھا نا کہ جو برہان میں طاہر القادری صاحب کے ساتھ بحث ہو گئی تھی میری، تو اس میں یہی چیز زیر بحث آ گئی. ان کا ہمارے جو طاہر القادری صاحب تو ایک آیت کے 70 معنی بیان کر سکتے ہیں. میں نے اس پر بڑا سخت تبصرہ کر دیا تھا. اچھا سر، یہ جو رسپانس تھا ایٹ دس سٹیج، اگر ہم ابھی امام شافعی کے دور میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے ایک رسپانس دیا، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو علم الرجال جو مسلمانوں میں ڈیولپ ہوا حدیث کے سلسلے میں، کیونکہ اوبیسلی ہم یہ حدیث کو ہی دیکھ رہے ہیں، کیا یہ جو ایک اسٹرکچرل علم تھا علم الرجال اٹ سیلف جو یہ حدیثیں وہ بیان کر رہی ہیں، کیا وہ علم تب تک اسٹیبلش ہو چکا تھا؟ نہیں، علم تو اسٹیبلش ہونے میں وقت لگا، لیکن ایک جتنی حدیثیں بیان کر رہی ہیں کیا وہ آپ کمفرٹیبل تھے کہ یہ بالکل صحیح ہے؟ تو کمفرٹیبل تھے تو اتنی مصیبت میں پڑے ہوئے تھے، ورنہ کیا تھا؟ بھائی کمفرٹیبل نہ ہوتے تو کہتے نہیں ہے. اس زمانے میں بھی رد کر رہے تھے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو قبول کر رہے تھے، رد بھی کر رہے تھے، لیکن رد اسی اصول پر کرتے تھے کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، ملاقات ٹھیک نہیں ہے.
کیسے رد کرتے ہیں اہل حدیث کے رد کرنے کا قصہ سناؤں آپ کو. ایک بڑی مشہور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی جاتی ہے اور ہماری ساری وہ جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں ان میں بھری پڑی ہے کہ معاذ بن جبل کو حضور نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان سے کہا کہ کیسے فیصلہ کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں دیکھوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ علم تجد قرآن میں نہ ملے پھر انہوں نے کہا فب سنت رسول اللہ, پھر رسول اللہ کی سنت میں دیکھوں گا. آپ نے فرمایا اس میں بھی نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اجتہد الرأی ولا آلو, پھر میں اپنی عقل سے کام لے کے کوئی رائے قائم کروں گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا. یہ اجتہاد کا جو اصطلاح ہے یہ اسی روایت سے پیدا ہوئی ہے کہ جن معاملات میں قرآن سنت کی رہنمائی نہیں ہے ان میں اجتہاد کیا جائے گا. یہ جو روایت ہے اس روایت میں حضرت معاذ نے بات بیان کی رسول اللہ سے, معاذ سے آگے بات بیان کرنے والوں کا نام نہیں بتایا گیا. یہ کہا گیا ہے کہ ان بعض اصحابہ ہی, یعنی ان کے کچھ دوستوں نے ساتھیوں نے یہ بات بیان کی. جیسے آپ بیان کریں گے غامدی صاحب کے شاگردوں نے یہ بات بیان کی, شاگرد کا نام نہیں لیں گے. تو یہ روایت فنی اصطلاح میں متصل نہیں رہی, اس لیے کہ اب اس بندے کی تحقیق ممکن نہیں ہے. تو یہ اس کے اندر ذوق پیدا ہو گیا, یعنی یہ اب روایت جو ہے یہ محض اسی بنیاد کے اوپر قبول نہیں کی جائے گی کہ یہ ضعیف ہو گئی یا وہ ضعیف ہو گئی روایت. تو یہ اس میں یہ نقص 3 چیزیں دیکھنی تھی نا, کیریکٹر دیکھنا تھا ہم نے, ان کا حافظہ ان کا فہم دیکھنا تھا اور چین دیکھنی تھی. وہ چین جو ہے موجود تو ہے لیکن وہ اصل میں فنی لحاظ سے ٹوٹ گئی. تو میں نے بہت میرے ابتدائی زمانے کی بات ہے, یہ 70s کی بات ہوگی, ایک کتاب لکھی اور اس کے دیباچے کے اندر یہ روایت جو تھی نا ایسے جیسے ایک ادبی اسلوب میں بیان کر دی. ایک دن مجھ سے کسی صاحب میں رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ کوئی اہل حدیث کے عالم تھے, بڑے عالم تھے, بعد میں کہا تعارف ہو گیا ان سے. تو انہوں نے کہا میں ملنے آنا چاہتا ہوں. وہ آئے میرے دفتر میں, کمرے میں داخل ہوئے, میری اسٹڈی میں بیٹھ گئے, سامنے بیٹھ کے انہوں نے کتاب رکھی ہے, کہنے لگا تہاڈی کتاب ہے. میں نے کہا جی میری. پہلا صفحہ کھول کر اے تساں لکھے, کہنے لگا انہوں نے پہنچاؤ. یہ پنجابی زبان میں تبصرہ تھا کہ روایت متصل نہیں ہے, دیکھیے کیا بلیغ ہے. میں کہا انہوں نے پہنچاؤ, ایک لفظ میں تباہ کر دی. جو آپ نے پہلا اصول بتایا اس میں بڑا بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے, یہ پہنچ نہیں رہی. وہ یہ کہ امام شافعی جیسی شخصیت جو اتنا علم رکھتے ہیں, اتنی تحقیق کی ہے, اتنا انہوں نے, وہ کیسے اس رول کو خود ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ جو چیز میری سمجھ میں نہیں آئے وہ پھر بھی قبول کر لو اگر روایت سے. نہیں, پہلے انہوں نے ایک مقدمہ قائم کیا نا کہ قرآن کی زبان ہی ایسی ہے. یعنی اصل کمال تو یہ کیا انہوں نے. آپ کی مسلمان امت کا علم ان لوگوں پر کھڑا ہے, بہت بڑے لوگ ہیں. ہم اصل میں گیدرڈ معلومات کی بنیاد پر چیزیں سیٹ کر دیتے ہیں, وہ تجزیے سے گزرتی نہیں. اس سے گزاریں پہلے. ہم لوگ جس وقت چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں بالکل دماغ سے نکال دیتے ہیں اور اسی میں پھر یہ امکان ہوتا ہے کہ آپ چیز کو ان کی ڈیپتھ میں سمجھ لیں. ہمارا جو مذہبی عالم جو گالی دیتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں کرتا ہے, وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ اپنے ذہنی سٹرکچر میں رکھ کے چیزوں کو دیکھتا ہے تو یا رد کر دیتا ہے یا قبول کرتا ہے. ورنہ تو ہونا ہی چاہیے نا کہ پہلے آپ دوسرے کی بات کو جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے سمجھیں. تو اب امام صاحب کی یہ بات جو ہے یہ ایک بہت بڑے پرنسپل کو انہوں نے پہلے قائم کیا ہے کہ قرآن مجید محتمل المعانی ہے. اگر آپ نے وہ پہلی بات مان لی تو ان کی بات ٹھیک ہے, چیلنج کرنا تو اس کو کریں. یعنی کہ بنیادی نقطہ اس کا یہی ہے کہ قرآن محتمل المعانی ہے. دوسرا رسپانس جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات مان لینا کہ قرآن سے ہمیں جو ظاہراً مطلب سمجھ میں آ رہا ہے اس پر ہمارا اعتماد ختم ہو جائے اور ہم یہ کہیں کہ یہ تشریح ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, تو آپ کہیں گے کہ پھر اس دوسرے رسپانس میں انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم نہیں مانیں گے وہ بات. نہیں, وہ کہتے ہیں وہ بات بھی ہم مانتے ہیں. یہ رسپانس ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ اصول بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ ہم قبول نہیں کرتے لیکن ہم اس بات کو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟
اس لیے مانتے ہیں کہ وہ بات اللہ نے کہی وہ اللہ کے رسول نے کہہ دی. تو اللہ کا رسول جس طرح سے ہمیں قرآن دے رہا ہے اسی طرح وہ بات دے رہا ہے. تو اگر قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو ایبروگیٹ کر سکتی ہے تو رسول بھی کر سکتا ہے. تو انہوں نے اس چیز مسئلے کو کیسے رسپونڈ کیا؟ ایبروگیشن اور نسخ کے اصول سے. سمجھ میں آ گیا؟ یعنی اب دیکھیے انہوں نے اس بیس کو جو قائم کیا گیا تھا پہلے ریسپانس میں اس کو قبول نہیں کیا. کہا کہ یہ تو بالکل ہی صورتحال ہی خراب ہو جائے گی، یعنی ہمارا اعتماد ہی ختم ہو گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، ہم قبول کرتے ہیں، لیکن بات وہ بھی رد نہیں کر رہے ہیں، لیکن نسخ کے اصول پر قبول کر رہے ہیں. نسخ ایبروگیشن، یعنی قرآن نے کہا تھا زانی کو 100 کوڑے مارو، رسول اللہ نے اللہ کے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے. ہمیں رسول اللہ نے کر دیا، وہ تو رسول اللہ ہی نے قرآن دیا تھا، رسول اللہ ہی نے یہ دیا، دونوں وہی ہیں. تو اللہ نے ایک بات قرآن میں کہی اور اللہ نے ایک دوسری بات اپنے رسول کے ذریعے سے پہنچا دی. ایبروگیشن ہو گئی. اب اس پر ایک سوال پیدا ہو گیا. وہ سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں یہ ایک یا دو آدمیوں نے بیان کی ہے، تو آپ اتنی بڑی بات کہ ایبروگیٹ کر دیا، اس پر مان لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس پر نہیں مانیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ جو بات نریٹ ہو رہی ہے یہ کافی لوگ تو نہیں بیان کر رہے، بہت مشہور تو نہیں ہو گئی. تو اگر یہ بہت شہرت پا گئی ہے تو پھر ایکسیپٹ کریں گے، ایک دو کی نہیں مانیں گے. تو گویا قاعدہ کیا بنا کہ اگر کنٹراڈکشن پیدا ہو جائے اور ہمارے پاس جو نریشن آئی ہے جو کنٹراڈکٹ کر رہی ہے وہ نریشن مشہور روایت ہو، لوگوں کی زبانوں پر ہو، بہت لوگ بیان کر رہے ہوں، تو پھر وہ قرآن مجید کو منسوخ کر دے گی. اصطلاحات کے جنگل سے ابھی پڑے ہی ہیں اس میں. لیکن وہ ہوگی خبر واحد، لیکن بہت سے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں. جی، وہ سب اخبار احاد ہی ہوتی ہیں. اس کے لیے انہوں نے اصطلاح استعمال کی دو، مشہور اور مستفیض. شہرت پا گئی، عام اس کا ہو گیا. اس کا کوئی منیمم کرائیٹیریا کہ 10-15 نہیں ہو گئے تھے. سب دیکھیں، سبھی لوگ تو بیان کر رہے ہیں. جو آدمی اسے پوچھے وہ کہتا رجم تو کیا تھا رسول اللہ نے. تو وہ کون سی چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرے کہ وہ یہ نہیں ایکسیپٹ کرے کہ قرآن میں بہت سے معنی، اس بنیادی مقدمے کو تو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا. اچھا وہ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرے. انہوں نے پہلے جس چیز کو چیلنج کیا وہ یہ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن مجید ہماری سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں، وہ اس کو نہیں چیلنج کر رہے، مختلف المعانی ہے، اس کو نہیں وہ انہوں نے موضوع نہیں بنایا اس کو. انہوں نے کہا جس جگہ ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کا یہی مطلب ہے وہاں ہم یہ کیسے مان لیں. یہ کہا انہوں نے. پہلی بات جو ہے وہ ان کے یہاں موضوع نہیں بنی امام شافعی کی. انہوں نے ایک سٹیپ آگے رکھا اور رکھ کے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ بات ہوگا محتمل المعانی، ہوں گے کچھ آیات کے زیادہ معنی، لیکن یہ تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اتنا بیوقوف ہم نہیں بن سکتے، اس لیے یہ نہیں مانیں گے ہم کسی حال میں. تو اب انہوں نے ایبروگیشن کے نسخ کے اصول کے اوپر پرابلم ہے نا، پھر ذہن میں رکھیں ہمیشہ لائن کہ چیلنج کیا درپیش ہوا ہے. تو انہوں نے اس کو حل کر لیا اس طریقے سے. اچھا، اب اس میں ایک اور مصیبت پیدا ہو گئی. وہ مصیبت یہ پیدا ہو گئی کہ یہ کچھ روایتوں کے بارے میں تو یہ ثابت کرنا ممکن ہوا کہ بھئی کافی شہرت پا گئی ہیں، کچھ کے بارے میں یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا تھا اور رد کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا. سمجھ رہے نا پرابلم کیا پیش آیا؟ تو انہوں نے ایک اور اصول بنایا. انہوں نے کہا کہ ایک اور ہم قاعدہ بتاتے ہیں آپ کو. اگر قرآن کی آیت کو، قرآن کے کسی حکم کو خود قرآن نے اسی طریقے سے کوالیفائی کر دیا ہو جیسے امام شافعی نے مثال دی تھی لونڈیوں کی، تو اب گویا ہمارا وہ جو اعتماد تھا کہ ہم سمجھ رہے ہیں وہ اس آیت نے ختم کر دیا. تو امام شافعی تو اس کو کر رہے تھے نا ہر جگہ. انہوں نے کہا اس جگہ تو ختم ہو گئے، اس جگہ ہم ایک آدمی کی روایت پر بھی اب ایبروگیٹ کر دیں. یہاں قرآن نے خود نسخ کیا اپنا ایک کر چکا ہے، تو اب ایک کے کرنے کے بعد یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد ختم ہو گیا اپنے اوپر، قرآن پر نہیں. کہ رسول اللہ کی نسبت سے ایک بات آتی ہے، وہ بات بظاہر قرآن کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہے. امام شافعی نے اس میں کیا کیا کہ قرآن مجید کی زبان محتمل المعانی ہے، یہ دیکھو فلاں جگہ سے بات ثابت ہو گئی. جب یہ ثابت ہو گئی تو ہم ہر جگہ اس اصول کو اپلائی کریں گے کہ جو روایت ہمیں مل جائے گی اور اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یعنی وہ اعتراض نہیں ہوگا کہ پہنچاؤ،
تو اگر وہ پہنچ گئی، وہ اعتراض نہیں ہے، تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ قرآن کی شرح ہے. اس کے لیے وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں قرآن کا بیان ہے، وضاحت ہے قرآن مجید کی. اب یہ دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات اس جگہ تو مانی جا سکتی ہے جہاں قرآن مجید نے خود ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے وہ اس سے مختلف نکلی بات. وہاں پر اگر ہمیں کوئی ایک آدمی کی روایت بھی مل جائے گی تو ہم نسخ کر دیں گے، لیکن جہاں وہ نہیں ملے گی، ہمیں خود قرآن سے نہیں ملے گی، وہاں پر ہم وہاں بھی کریں گے، لیکن اس وقت کریں گے جب کہ روایت مشہور ہو. یہ اصول انہوں نے اجمالی طور پہ اپنایا یا جہاں پر ان کو قرآن سے نسخ ہوتا ہوا نظر آیا؟ یہ تو میں مثال دی ہے نا آپ کو، یعنی آپ وہ کہیں گے میں باقی کسی اور مقام پر نہیں جہاں پر کانٹرڈکشن ہے لیکن قرآن میں اس کا نسخ نہیں ہے. اور نہیں، یہ قرآن میں تو نسخ ہے ہی نہیں اس کا، یہ تو نسخ وہ کر رہے ہیں، قرآن تو نہیں کر رہا کچھ بھی. یعنی میں نے اپنی زندگی بھر کی محنت سے کیٹیگرائز کر دیا نا ریسپانسز کو. اب وہ بندے کون کون سے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے، بعد میں آخر میں بتا دیں گے. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی سمجھ میں ریسپانس آ گیا. دیکھیں یہ میں کیا تعلیم دے رہا ہوں کہ بندے کو دیکھنا، اس کا جواب دینے کی کوشش کرنا، اپنے محدود علم کی بنیاد پر اس کو کنٹراڈکٹ کرنا، اس سے بچ کے پہلے پورا زور لگا دیں کہ اس کی بات سمجھنی. یہ ہے علم کا راز. میں نے اگر کوئی خدمت کی ہے اور ایک بڑا انقلاب برپا کر دیا مسلمانوں کے علم کی ریکنسٹرکشن میں، وہ اپنے اس رویے سے کیا. اگر دوسرے کی بات کو آپ آخر تک نہیں سمجھتے تو آپ اصل میں اس پہ تنقید بھی نہیں کر سکتے. آپ کی تنقید عامیانہ ہوتی، دائیں سے کر دی، بائیں سے کر دی، یہ سنا ہوا تھا وہ کر دی، وہ سنا ہوا تھا یہ کر دی. بات سمجھے نا پہلے. آپ کو میں نے روایت سنائی نا ابھی کہ رسول اللہ کی روایت ہے عبادہ بن صامت سے کہ اگر کوئی کنوارا کنواری کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کو 100 کوڑے مارو اور اس کو 1 سال کے لیے جلاوطن کر دو. تو اس ریسپانس کے لوگ دوسرے حصے کو قبول کرتے ہیں، اس کو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ دوسرا حصہ کہ حضور نے رجم کیا شادی شدہ لوگوں کو، وہ مشہور واقعات کی حیثیت سے موجود ہے، اس سے ہم قرآن کو ایبروگیٹ کر دیں گے. لیکن یہ چونکہ ایک روایت ہے اس سے نہیں کریں گے. حالانکہ اس کو بھی کر دینا چاہیے کیونکہ انہی کے اصول کے مطابق قرآن دوسری جگہ پہ اس کو رد کر رہا ہے اپنے فیصلے کو، تو پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جو لوگ پھر ان کے اندر سے اس کو قبول کروانا چاہتے ہیں وہ استدلال کر دیں. یہ دوسرا رسپانس بھی بالکل سادہ ہو گیا. اس کو بھی جب آپ پڑھیں گے، جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے، بڑی انہوں نے محنت کر کے اس کی پوری ہسٹری مرتب کر دی ہے، تو اس میں آپ کو پھر 10 مثالیں ملیں گی اس بات کی کہ وہ ان تمام معاملات میں یہ کیسے کرتے ہیں، یہ معاملہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ دوسرا رسپانس ہے. ایک دفعہ اور ذرا دوبارہ کہ جہاں مشہور روایت ہو تو وہ قرآن کی بات کو نسخ کر سکتی ہے، لیکن کم مشہور روایت ہو، کم نہیں، جو مشہور نہ ہو لیکن سند موجود ہے اور 1-2 بندے بھی موجود ہیں جنہوں نے بیان کی، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر قرآن خود نسخ کر رہا ہے اس کو. پھر اگر وہ پہلے قرآن نے اس میں کوئی اس طرح کی چیز کر دی ہوئی ہے تو پھر اعتماد ختم ہو جائے گا ہمارا اپنے اوپر، پھر ہم اس سے بھی کر دیں. یہ تمام چیزیں جو ہے اشراق کے، آپ اس میں جائیں غامدی.net پہ جائیں تو ہمارا جو رسالہ ہے اشراق وہ نکالیں، اور اس میں یہ شائع ہونا شروع ہوا ہے یہ سلسلہ غالباً مئی 2019 سے، اور اس کے بعد تسلسل سے یہ چھپ رہا ہے. تو تیسرا رسپانس جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے. وہ رسپانس یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یہ جو ذکر ہے قرآن، یہ جو ذکر ہے اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو سمجھیے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے کہا اس میں قرآن کا لفظ نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ از ذکر. قرآن مجید کئی جگہ اپنے آپ کو از ذکر کہتا ہے، تو ان کا از ذکر میں اصل میں دین پورا شامل ہے. تو اللہ نے حفاظت صرف قرآن کی نہیں کی بلکہ جو سند کی صحت کے ساتھ روایت آ جائے اس کی بھی اللہ حفاظت کر رہا ہے تکوینی طور پر. بندہ
کا کریکٹر اچھا ہے, اس کا حافظہ اچھا ہے, اس کی سند میں کوئی پرابلم نہیں, تاریخ میں اب ثابت ہو گیا کہ یہ بات اتنی ہی صحیح ہے جتنی قرآن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی گئی. یعنی اب گویا ہر وہ چیز کے جو صحیح سند کے ساتھ آ جائے گی وہ قرآن کے اٹپار ہوگی. اب کنٹرڈکشن کا سوال ہی ختم ہو گیا. اس ریسپانس نے کنٹرڈکشن کے کوشچن کو ختم کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دو آیتوں کے درمیان کنٹرڈکشن ہو تو سمجھتے ہیں, تو سمجھنے سمجھانے کا عمل کریں. اب تو یعنی ایکسیپٹنس کی تو بحث ہی نہیں کی جا سکتی. برابر ہو گئی نا کہ مثال کے طور پر ہم قرآن کی روح سے شادی شدہ زانی کو ماریں گے 100 کوڑے پہلے, یہ قرآن پہ عمل ہو گیا. اس کے بعد رجم کریں گے, یہ حدیث پہ عمل ہو گیا. پرابلم کیا ہے آپ کو, تکلیف کیا ہو رہی تھی؟